الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ويسبوا الله عدوا بغير علم. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. محترم بھائیو بزرگوں، خطبے کے اندر ایک آیت تلاوت کی گئی. اللہ پاک ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ ایمان والوں، جو لوگ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں تو تم ان کے معبودان باطلہ کو برا بھلا نہ کہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بدلے میں فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، نادانی میں وہ اللہ رب العزت کو گالی دینے والے نہ بن جائے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ درمیان واعظ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ صحابہ کی جماعت، تم اپنے ماں کو گالی نہ دیا کرو. صحابہ کرام نے اظہار تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، کیا کوئی آدمی اپنی ماں کو گالی دے سکتا ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ اپنی ماں کو تو گالی نہیں دیتے، لیکن دوسرے کی ماں کو گالی دیں گے، وہ بدلے میں پھر خود تمہاری ماں کو گالی دے گا. تو گالی دینے کی وجہ تم بن جاؤ گے، لہذا دوسرے کو ماں کی گالی نہ دو، وہ تمہاری ماں کو گالی نہیں دے گا. دوسرے کے باپ کو گالی نہ دو، بدلے میں وہ تمہارے باپ کو گالی نہیں دے گا. اسی طرح اللہ نے ایک اصول بتلایا کہ کیا ایمان والو، تم معبودان باطلہ کو گرچہ وہ پرستش کے لائق نہیں، عبادت کے لائق نہیں، نفع عزت دینے کے لائق نہیں، اس کے باوجود تم ان کو برا بھلا نہ کہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ بدلے میں وہ تمہارے خدا کو برا بھلا نہ کہہ دیں. ایک اصول اللہ نے قرآن میں بتلایا اور ایک اصول اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں بتلایا. اب ان اصول کے ذیل میں چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک کہی ہوئی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. محترم بھائیو بزرگوں، دین اسلام انتہائی کامل و مکمل دین ہے. اللہ نے ہر مسئلے کا حل دین میں رکھا، شریعت میں رکھا، قرآن میں رکھا، حدیث میں رکھا ہے. آج جیسے پرفتن حالات خصوصاً ہمارے ملک میں چل رہے ہیں اور عالم کے خطے میں، عالم کے کونے کونے میں یہ نفرت کا ماحول، نفرت کا بازار گرم ہے. اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پہ کیچڑ اچھالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو کیچڑ اچھالنا اللہ کے پیارے نبی کی ذات اقدس پہ گویا ایسے ہی ہے جیسے منہ اوپر کر کے کوئی آدمی چاند کو تھوکے تو تھوک پلٹ کے آدمی کے منہ پہ گرے گا. ایسے ہی نعوذ باللہ اللہ کے پیارے نبی کی ذات پہ کوئی کیچڑ اچھالے تو خود اس کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے مماثل ہے. اب دشمنان اسلام کی شروع سے یہی کوشش رہی ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی مکمل زندگی کو اٹھا کے کھنگال کے دیکھیں، آپ کے اخلاق کریمانہ، آپ کی زندگی انتہائی پاکیزہ، آپ کی زندگی میں ساری زندگی اللہ کے پیارے نبی نے کبھی نہ جھوٹ بولا، نہ دھوکہ دیا، نہ اللہ کے پیارے نبی نے کبھی اخلاقی اعتبار سے نہ اپنی ذات سے دوسرے کو تکلیف پہنچائی. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں. دشمنان اسلام جس طرح آج اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام عیش پرست انسان تھے،
تو اللہ کے پیارے نبی کی سیرت سے کم علمی کی بنیاد پہ بہت سارے ہمارے نوجوان بھائیوں میں، معصوم ایمان والوں کے دلوں میں تذبذب اور چند سوالات کھٹکتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے اتنے نکاح کیوں کیے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم کو 1400 سال پہلے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر دیکھنا پڑے گا۔ عرب کے حالات تھے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ساری زندگی اللہ کے پیارے نبی نے ایسی پاکیزہ زندگی گزاری۔ اللہ کے پیارے نبی کو جھوٹا کہا گیا، اللہ کے پیارے نبی کو کاہن کہا گیا، اللہ کے پیارے نبی کو جھوٹا نہیں کہا گیا۔ اللہ کے پیارے نبی کو کسی نے شاعر، کسی نے مجنون کہا، لیکن کسی نے عرب کی تاریخ میں اللہ کے پیارے نبی کو عائش پرست نہیں کہا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو سارے عرب کے لوگ، باوجود یہ کہ اللہ کے پیارے نبی کی جان کے دشمن تھے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے جان کے دشمن ہونے کے باوجود کبھی کسی عرب کے مشرک نے بھی اللہ کے پیارے نبی کے اوپر یہ تہمت نہیں لگائی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ عرب کا ماحول اس طرح کا ماحول تھا کہ لوگ وہاں پہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا اس ملک کی شروع سے ہی ضرورت رہی ہے۔ وہاں پہ لوگ ایک سے زیادہ نکاح کرنا اس ملک کے اندر کوئی عیب کی بات تھی ہی نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ عورت سے، جن کے 2 نکاح ٹوٹ چکے تھے، تیسرا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کیا، جن کی عمر مبارک 40 سال کی تھی، اور اللہ کے پیارے نبی نے 25 سال تک کبھی دوسرا اس کے بعد نکاح نہیں کیا۔ 25 سال تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی کی نکاح میں تھی، 50 سال تک پھر اللہ کے پیارے نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اب 50 سال کے بعد میں نبوت کے بعد میں وہ نبوت کا منشا تھا، اللہ کا حکم تھا، اب اور ضرورت تھی کہ دین کے اور اسلام کے پیغام کو عالم کے خطے خطے میں اور عالم کے کونے کونے میں جانا تھا، تو الگ الگ قبائل کی بیواؤں سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے نکاح کیا، اور ایسی کنواری لڑکی صرف حضرت مائدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے پیارے نبی نے نکاح کیا۔ بقیہ جتنی ازواج مطہرات ہیں یا تو مطلقہ تھی یا تو بیوہ تھی۔ اب اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو عائش پرست کہنا ہی خود تاریخ کی اور خود اتنی بڑی تہمت ہوگی، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی کے بارے میں خود اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی کے اوپر فاخوں کے اوپر فاخے آتے۔ مائدہ عائشہ صدیقہ کہتی کہ اللہ کے پیارے نبی کے گھر کا حال یہ ہوتا کہ 1 دن سے 2 دن ہوتے، 2 سے 3 دن ہو جاتے، اور اللہ کے پیارے نبی کے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا گزر بسر کھجور اور پانی کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ جنگ کے اندر گئے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پیٹ کے اوپر 1 سے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ صحابہ کے پیٹوں پہ 1 پتھر باندھا ہوا ہے، تو اللہ کے پیارے نبی کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ جب اللہ کے پیارے نبی نے لوگوں کو ایمان کی، اسلام کی تعلیم کی دعوت دی، تو عالم عرب کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے، اللہ کے پیارے نبی کے سامنے لالچ رکھی کہ اے پیارے نبی، اگر آپ چاہو تو اس خدا کی دعوت دینا، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے سے باز آ جاؤ، ہم عرب کی خوبصورت لڑکی سے آپ کا نکاح کر دیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ اللہ کے پیارے نبی کی منشا وہ نہیں تھی۔ اللہ کے پیارے نبی کے سامنے دوسری لالچ رکھی گئی، اے اللہ کے پیارے نبی، آپ خدا کی وحدانیت کی طرف دعوت سے باز آ جاؤ، آپ کو احد پہاڑ کے برابر سونا دیں گے یا آپ کے ہاتھ میں حکمرانی کو دے دیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اس کو بھی قبول نہیں کیا۔ تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی وہ کھلی کتاب کی طرح تھی۔ اللہ کے پیارے نبی نے عائش پرستی اللہ کے پیارے نبی کے مزاج میں نہیں تھی۔ 1 سے زیادہ نکاح کرنا عالم عرب کے اندر اس بات کی ضرورت تھی، تو آج تک بھی وہاں کے لوگ 2، 3 اور 4 تک نکاح کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ایمان والوں کو اجازت دی ہے کہ وہ 1 سے زیادہ ضرورت کے وقت میں 4 نکاح کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے کئی مردوں کی طاقت دی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے 40 مردوں کی، اور ایک روایت میں آتا ہے 400 مردوں کی۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے پیارے نبی کو طاقت دی تھی، اور خود اللہ کے پیارے نبی کے جتنے نکاح ہوئے اس میں اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی رضا تھی۔ آج یہ جو
باطل کا پروپیگنڈا ہے، اور جو لوگ اللہ کے پیارے نبی کی اور جو گستاخہ ملعونہ اللہ کی اس کے اوپر لعنتیں ہوں، جس نے اللہ کے پیارے نبی کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالا، ذرا ان کی کتابوں کو کھول کر دیکھتے ہیں، ان کی کتابوں کو خود ہم پڑھیں گے تو ہم ان کے اوپر کوئی کلام کرنا نہیں چاہ رہے۔ ان کی خود کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی ان کا خدا 800 نکاح، کسی نے 1200 اور کسی نے 1400 نکاح کیے ہیں، اور جو ان کے بھگوان جس کے اوپر آج سارے کے سارے ملک میں نفرت کا ماحول پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، رام، اس کی جو نکاح ہوا سیتا سے، تو ان کی خود ہندوؤں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، سیتا خود کہہ رہی ہے کہ راون جب اس کو یہاں سے گرفتار کر کے لے کر گیا، اور اس وقت راون نے جس وقت اس کو قید بندی بنایا تھا، اس وقت سیتا کی عمر 18 سال تھی، تو سیتا خود کہتی ہے کہ اس وقت میرے اور رام کے درمیان میں شادی کو ہوئے 12 سال ہو گئے تھے۔ تو وہ خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ وہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹیمپریچر کو، ایمان کو چیک کرتے رہیں، اور ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کی ان کی ایک کوششیں چلتی ہی آ رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ ایک یہودی وہ ریسرچ کرنے نکلا کہ ایمان والے سارے کے سارے کس بات میں متفق ہو سکتے ہیں۔ ٹرین میں بیٹھ کے سفر کر رہا ہے، درمیانے سفر ایک نوجوان ایمان والا، اس کے چہرے کے اوپر کوئی داڑھی واڑی بھی نہیں تھی، شکل صورت سے ایمانی نشانی کوئی موجود نہیں تھی۔ اسے درمیان گفتگو اس یہودی نے پوچھا کہ بتاؤ ایسی کون سی بات ہے جس کے اوپر سارے ایمان والے متفق ہیں، جس کے اندر ایمان والے مسلک کو نہیں دیکھیں گے، ایمان والے آپس میں اپنے اختلافات کو بھول کر ایک ہو جائیں گے۔ تو اس نوجوان نے ایک بڑی پیاری بات کہی۔ اس نوجوان نے کہا جب اللہ کے پیارے نبی کی ذات کے اوپر انگلی اٹھے گی تو سارے ایمان والے ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ تو ہم تمام کو جو ہمارے جذبے ہیں، ان جذبوں کی روشنی میں ہم تمام کو ایک چیز سوچنے کی ہے۔ سوچنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے جو دین، جو شریعت مجھ کو، آپ کو اور تمام ایمان والوں کو دی، وہ کوئی مخصوص مہینے، مخصوص دن، مخصوص وقت کے لیے نہیں دی۔ وہ شریعت کامل ہے، مکمل ہے، زندگی کے ہر وقت اللہ کے پیارے نبی کے کیریکٹر کو، اللہ کے پیارے نبی کی صورت کو، اللہ کے پیارے نبی کے اخلاق کو اپنی عملی زندگی میں اپنانا ہے۔ آج بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج معاشرے میں، مارکیٹ میں لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ بھئی فلانا طبقہ، وہ ہندو بھائی، وہ مارواڑی لوگ زبان کے پکے ہوتے ہیں، ناپ تال تول میں برابری کرتے ہیں۔ اس طرح ماحول مارکیٹ میں کیوں بنایا گیا؟ حالانکہ میرے اور آپ کے پیارے نبی نے وہ سبق مجھ کو دیا، وہ سبق آپ کو دیا کہ تاجر ہو، الصادق سچا ہو، الامین امانت دار ہو، ناپ تول میں کمی کرنے والا نہ ہو، برابری زبان کی سچائی ہوگی تو قیامت کے دن اس کو صدیقین شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا۔ آج پیارے نبی کے تعلیمات ہمارے آنکھوں کے سامنے، پیارے نبی کے جنازے سنتوں کے ہم خود نکال رہے ہیں۔ آج ایک ایمان والا دھوکہ دیتا ہے تو باطل اور فلانا یہ نہیں دیکھتا کہ دھوکہ دینے والا عبداللہ نے دھوکہ دیا، عبد الرحمن نے دھوکہ دیا، زید نے دھوکہ دیا، فلانے نے دھوکہ دیا، وہ یہ نہیں دیکھتا۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک ایمان والے نے دھوکہ دیا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک مسلمان نے ایک دھوکہ دیا۔ بطور کمیونٹی کے، بطور معاشرے کے ہم غیروں کو اثر انداز ہونے سے ہم متاثر نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے اخلاق سے باطل کو ہرگز متاثر نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کی پاکیزہ سیرت کو اٹھا کے دیکھیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اخلاق کے ذریعے باطل کے دلوں کو ایسا کھینچتے تھے کہ سارے کے سارے قبیلے در قبیلے اسلام کے اندر پناہ لینے میں عافیت سمجھتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی کسی قوم کے سردار کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے، اخلاق کریمانہ سے پیش آتے، سارے کے سارے قبیلے ایمان کے اندر آتے تھے۔ آج ہم اخلاقی اعتبار سے تنزلی کے اندر، معاشرتی اعتبار سے تنزلی کے اندر، اخلاقی اعتبار سے تنزلی کے اندر، بطور بزنس مین آج ہمارا وہ حال نہیں ہے کہ ہم زبانوں کے پکے، ہر اعتبار سے ہم دھیرے دھیرے تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ کا واقعہ گزشتہ جمعہ بھی بتلایا گیا کہ
چند امریکہ کے نوجوان وہ راستے سے کنارے سے گزر رہے تھے، چند ایمان والوں کو دیکھا شراب کے نشے میں لطف پڑے ہوئے ہیں۔ ایمان والے نو مسلم بھائیوں نے کہا بھائی شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا، شراب نوشی کو حرام قرار دیا، لہذا شراب نوشی سے باز آ جاؤ۔ تو ان نوجوانوں نے کہا جائیے بھائی آپ لوگ اپنا کام دیکھیے۔ تو نو مسلم بھائیوں نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ کہیں ہمارے اوپر تو فٹ نہیں آ جا رہا، ہم خود سوچ کے دیکھیں۔ ان ایمان والے نو مسلم بھائیوں نے کہا یو آر بائی مسلم بائی چانس، کہ بائی چانس آپ لوگ مسلمان ہو، وی آر مسلم بائی چوائس، کہ ہم نے اسلام کو اس کے پاکیزہ اصول اور آداب کو دیکھ کے ایمان میں قبول کیا۔ آج ہم یقیناً ملک کے اس نفرت انگیز ماحول میں ہم جذباتیات سے کام نہیں ہو سکتا۔ خطبے کے اندر آیت پڑھی گئی، اللہ نے حکم دیا کہ برا بھلا گالی گلوچ مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا۔ اس نے گالی ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کو اچھالی ہے۔ اسلامی حکومت ہوتی تو یقیناً گردن کاٹنا واجب القتل ہے۔ اب ہماری ایسے ملک کے اندر ہے تو دار الحرب ہے، تو ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہم کو جو ملک کا قانون ہم کو اجازت دے رہا ہے جمہوری انداز سے، ہم ان تمام چیزوں کو کرنے کے ساتھ ساتھ جو اہم کام کرنے کا ہے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اللہ کا منادی پکار کے کہہ رہا ہے۔ آج ہمارے ہاتھ پاؤں کس نے باندھ لیے کہ ہمارے قدم آج مسجدوں کو کیوں نہیں اٹھ کے آ رہے؟ اتنے حالات ہماری زندگی میں آ رہے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کی پاکیزہ سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، اللہ کے پیارے نبی کے جسم اطہر کو اٹھا کے ہم دیکھیں۔ اللہ کے پیارے نبی کے چہرے جیسا میرا چہرہ کیوں نہیں بن سکتا؟ اللہ کے پیارے نبی کے لباس جیسا میرا لباس کیوں نہیں بن سکتا؟ آج ہم کو مغرب کا کلچر، مغرب کی تہذیب کے ہم اتنے دل دادا ہیں۔ یقیناً اسلام نے لباس میں کوئی قید نہیں رکھی، پینٹ شرٹ پہنے لیکن ٹخنے کے اوپر پہنے، چہرے کے اوپر داڑھی کو رکھے۔ حجام شاپ میں جاتے ہی نوجوان کہتا ہے میرے سر کے بالوں کو فلانے فلمی ستارے کی طرح بنا دو، میرے داڑھی کے اور بالوں کو فلانے فلمی ستارے کی طرح میرے بالوں کو کلر کر دو۔ کیوں ہم یہ نہیں کہتے میرا چہرہ پیارے نبی کے چہرے کی طرح بن جائے، میرے سر کے بال پیارے نبی کے سر کی طرح بن جائے، میرے لباس کی کیفیت سے میں ایک ایمان والا نظر آؤں؟ وہ فلمی ستارے ہمارا آئیڈیل نہیں بن سکتے، میرے اور آپ کے آئیڈیل پیارے نبی ہیں، پیارے نبی کو ہم اپنا آئیڈیل بنائیں۔ آج ہم اس بات کے اندر یہ تہیہ کریں، آج ہمارے اوپر حالات آ جائے فوراً ہم جذبات میں ہم یہ ایمانی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں کہ ہم فیس بک کے اوپر بہت ہی اشتعال انگیز کوئی پوسٹ کر دیں یا اشتعال انگیز 4 نعرے لگا کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایمان کا حق ادا کر رہے ہیں، تو میرے محترم بھائیوں بزرگوں ہرگز حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے دین کے تابع نہ بن جائے۔ کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی جان، اس کے مال، اس کے بیوی بچوں سے زیادہ مجھ کو اپنا محبوب نہ بنا لے۔ اب محبوب کیسے بنیں گے؟ محبوب بننا ہے اللہ کے پیارے نبی کے کیریکٹر کو، اللہ کے پیارے نبی کے جسم اطہر سے سرزد ہونے والے ایک ایک کام کو ہم اس کے اندر کامیابی کو تصور کریں۔ آج ہم کو شادی میں مغرب کا کلچر پسند ہے، تجارت میں مغرب کا نمونہ پسند ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ہم مغرب کی تقلید کر رہے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں موت ہم کو مدینے میں آئے، اور ہم چاہ رہے ہیں موت ہوتے ہی جنت ہمارا ٹھکانہ بن جائے۔ کیسے میرے محترم بھائیوں بزرگوں، جبکہ ہم زندگی کے کسی بھی شعبے میں، شادی کے اندر ہم کتنی ہی باتیں کیوں نہ سن لیں، شادی میں ہم کو فلانے رسم و رواج کے بغیر ہماری شادی نہیں ہوتی۔ تجارت کے اندر کوئی آدمی یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ تجارت میں ناپ تول کے بغیر کمی نہیں کریں گے، ہم دھوکہ نہیں دیں گے، ہم زبان سے مکر جائیں گے تو میری تجارت میں کیسے کامیابی ہوگی۔ ملازمتوں میں ہم اسلامی احکام کو پسے پوچھ ڈالیں، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری موت ایمان پہ آئے، کلمے والی موت نصیب ہو، مدینے کی موت نصیب ہو، اور مرتے ہی ہم کو جنت الفردوس مل جائے۔ اس کے لیے میرے محترم بھائیو بزرگوں کچھ پاپڑ بیلنے پڑیں گے، کچھ ہم کو مجاہدہ کرنا پڑے گا، ہم اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ ٹارگٹ بنائیں۔ آج 3 سال 8 سال 10 سال کے معصوم بچے ہو رہے ہیں، بچہ اگر کوئی ایک دن اسکول کو نہیں جا رہا ہے، باپ بیلٹ نکال کے بچے کو مارے گا،
جو طریقہ ہو سکتا ہے، ایک دن کے اسکول کے چھوڑنے پہ باپ بچے کی پٹائی کر رہا ہے، کرے، باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کو اختیار ہے، لیکن وہی بچہ 8 دن جمعے سے جمعے تک اللہ کے گھر کو نہیں جا رہا، نمازوں پہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، جمعے سے ہٹ کے پھر جمعے کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، لیکن ماں کے چہرے پہ شکن نہیں، باپ کے چہرے پہ شکن نہیں، چہرے کے اوپر ذرا برابر فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو ایمانی حیثیت کتنی گر رہی ہے۔ اس کے لیے میرے محترم بھائیو بزرگوں، اپنے مزاج میں، اپنے سوچنے کے انداز کو بدلے، بچوں کو یقیناً اعلیٰ تعلیم دلوائیں، بچے کو بتلائیں میرے پیارے بچے، کامیابی دین میں ہے، کامیابی اللہ کے حکم میں ہے، کامیابی پیارے نبی کے طریقے میں ہے، لہذا دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر بنے لیکن پہلے ایک ایمان والا بنے۔ کامیابی دین میں اللہ نے رکھی ہے، نماز نہیں چھوڑنا، دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنا، اپنے آپ کو ایک آئیڈیل ایمان والا بناؤ، پھر ساتھ میں دنیا کتنی کمانی ہے ضرور کماؤ۔ یہ سوچیں جب بنیں گی، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو انشاءاللہ ایمان پہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ یہ ایمانی ذمہ داری ہمارے وقت کا تقاضا ہے۔ باطل کوشش کر رہا ہے کہ دھیرے دھیرے ہمارے دلوں سے ایمان کی چنگاری کو نکال لے، رسول پاک کی محبتوں کو نکال لے۔ انشاءاللہ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا، لیکن آنے والے ایمانوں کی نسلوں کی حفاظت کے لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ایمان کی چنگاری کو آنے والی نسلوں میں منتقل کریں۔ منتقل ہوگی کیسے؟ جب بچپن میں دل دماغ میں بٹھائیں گے اللہ کی بڑائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اس کے لیے اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مجھ کو، آپ کو، ہر ایک کو کہنے سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان والی کلمے والی زندگی ہم میں سے اللہ پاک ہر ایک کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔